بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ دعوت اسلامی پہ برس رہے ہیں کہ وہ جناب ناموس رسالت کے لیے اتنا نہیں بولتے جتنا پیر کے لیے بولتے ہیں۔ میں آج بالکل سریعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں۔ ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے۔ اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا؟ یہ اپنوں کے لیے یہ کہتے ہیں اسی طرح۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ جناب خام خواہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، اصل میں آپ کو کوئی مسئلہ اور ہے تو آپ اس طرح اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو اور ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت کہتے تھے اور ابھی تک شمشیر حیدر کرار نہیں بنے تھے اور اہل سنت سے الگ ایک ٹولہ آپ کا نمایاں نہیں ہوا تھا، اس وقت تک چونکہ آپ گمراہ بھی کرتے تھے اہل سنت کو، پیسہ بھی حاصل کرتے تھے، اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت بھی کہتے تھے اور مولانا الیاس قادری صاحب کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ سلسلہ رک گیا تو آپ اس طرح اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر تنظیم کا اپنا طریقہ کار ہے، اہل سنت کی تمام تنظیمات جو ہیں وہ ناموس رسالت کا کام کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جس کی آپ پہلے تعریف کر چکے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب وہ مرد کلندر ہیں، وہ ولی کامل ہیں کہ ان کی نگاہ فیض سے ممتاز قادری صاحب جیسے مجاہدین ناموس رسالت جو ہیں وہ تیار ہوتے رہے ہیں، یہ آپ خود تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اب آپ کو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے کہ یہ ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کرتے، جبکہ ان کا تو وہی طریقہ کار ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ نے تسلیم بھی کیا اور کہا کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کے ساتھ مل جو عاشق رسول بن جاؤ گے، ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جی ممتاز قادری صاحب نے بار بار وصیت کیا کہ جو میرے پیر کا نہیں وہ میرا نہیں۔ ستار قادری رضوی یہ وہ شخصیت ہیں جن کی نگاہوں سے پلنے والا کوئی سلیم قادری بنتا ہے، کوئی عباس قادری بنتا ہے، اور جن کی نگاہوں سے پلنے والا کوئی ممتاز حسین قادری بنتا ہے۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار۔ غازی اسلام عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری صاحب کی بہت ساری تحریریں میرے پاس ہیں، بہت ساری۔ ان کے کئی رجسٹروں کی کاپیاں، فوٹو کاپیاں میرے پاس ہیں، ان کے کئی خطوط میرے پاس ہیں۔ غازی صاحب کے جتنے بھی خطوط میرے پاس ہیں ان میں انہوں نے ایک حد کر دی اپنے مرشد سے وفا کی۔ ہر جگہ وہ لکھتے ہیں سگے اختار، یہ انہوں نے لکھا۔ اور امیر اہل سنت کی جو منقبتیں انہوں نے لکھی، یہ شہرت کے پجاری مولویوں کے سامنے آ جائیں، ان کے گلے گھڑک گھڑک کر کے یہ مر گئے۔ سچی بات یہ ہے، میرے ممتاز قادری نے خط میں لکھا اور میڈیا کے ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ خط، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لکھتے ہیں کہ اگر میرا والد اور میرا بھائی بھی میرے مرشد کا مخالف ہو، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی سے پہلے بھی پیار تھا، ہمیں دعوت اسلامی سے اب بھی پیار تھا۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں، تمہیں اگر یہ چسکا چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوٹے اٹھا کے ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، میرے رسول کے عاشقوں کے ساتھ چلتا کہ تجھے قدم قدم پہ نبی کا پیار ملے۔ تو ہم یہی گزارشات کرتے ہیں قریشی صاحب کی خدمت میں کہ جناب اب تو آپ ممتاز قادری صاحب کو ناراض کر چکے ہیں، ان کے پیر پر ہٹ کر کے، ان کی تنظیم و طریقہ کار پہ ہٹ کر کے، الزام تراشی کر کے آپ ممتاز قادری صاحب کو یقیناً ان کی روح ناراض ہے۔ اب ایک تو آپ کو فوراً جا کے ممتاز قادری صاحب کے مزار پہ جا کے توبہ رجوع کرنی چاہیے، انہیں راضی کرنا چاہیے کہ میں نے جو بھی کہا ہے دعوت اسلامی کے خلاف میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار پہلے اور اب اس میں کیا فرق ہے، کیا اب ناموس رسالت کے مجاہدین جو ہیں وہ تیار نہیں ہو رہے؟ پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ناموس صحابہ کے لیے کیا کیا ہے، جو کچھ آپ نے امیر معاویہ کے لیے باتیں کی ہیں، آج تک آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ نام لے کر یہ کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے میں نے توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کے لیے آپ نے جو لفظ بولے، جھوٹی آپ نے وہ روایت گھڑی، اس کا آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا۔ اما فاطمہ زہرا کے لیے آپ نے کہا کہ انہیں غلط فہمی تھی باغ فدق کے بارے میں، غلط فہمی کہہ کے بھی آپ نے ابھی تک آپ کا کوئی بیان اس سے ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح کر کے آپ نے حضرت معاویہ کے جو ملک ہے اس کو ملک عدود کہا، گستاخی کی ایک صحابی کی حکومت اور ان کی خلافت اور ان کے نظام پر آپ نے ہٹ کی، ملک عدود کہہ کے آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ ہمارے بارے میں آپ نے پراپوگنڈا کروایا کہ یہ ناسبی ہے، یہ سید نہیں، ہمارے حسب نسب پر آپ نے جو ہے وہ تنقید کروائی۔ تو
ابھی تک آپ کے لوگوں نے توبہ نہیں کی، نہ ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم سید نہیں ہیں معاذ اللہ، تو یہ آپ کی محبت اہل بیت یا اولاد رسول کے ساتھ یہ وفا ہے کہ ایک سید کے بارے میں آپ کے جو دوست احباب ہے، آپ کا حلقہ باب ہے، وہ بیانات دے چکے ہیں، تو اور بڑا کچھ آپ کے ذمہ ہے تو وہ کب آپ جواب دیں گے؟ اور یہ جو آپ نے بیان دیا کہ دعوت اسلامی والے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ہم نے جو کہا کہ آپ نے خود مانا ہے کہ ممتاز قادری صاحب جو ہے وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے تیار ہوئے ہیں، اور ممتاز قادری صاحب اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے پیر کے خلاف، ان کی جماعت کے خلاف بات کرے، تو اب آپ کب جا کے ممتاز قادری صاحب کو راضی کریں گے، توبہ رجوع کریں گے؟ اور آپ کب ہمیں یہ بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کا طریقہ جو پہلے اور تھا اب اور ہو گیا ہے؟ تو لہٰذا آپ کے بیانات کے اندر تضاد ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پیڑا اور پھکیاں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو سچے سچے مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیشہ قائم فرمائے۔